اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دوڑے گا، میں تجھے تھکا دوں گا اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے۔ اور اگر تو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نہ پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے، اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں رکھی۔ تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری چیز وقت کی مہلت ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جسم کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے خواہش پہ چلے گا؟ زلزلہ آ جاتا ہے، سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، خواہش پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس کے لیے پوری زندگی نوکری، کاروبار، ہیرا پھیری، رشوت، بددیانتی، سارے کام کرتے ہیں، تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو، ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا، دباؤ انہیں، جلدی اٹھاؤ جنازہ۔ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا، تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں۔ یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں، میری بینائی بڑی اچھی ہے، میری آواز بڑی اچھی ہے، میری سوچ بڑی اچھی ہے، میرے کان بڑے اچھے ہیں، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ کیا سب کچھ نڈھال نہیں ہو جاتا؟ کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا؟ کالے بال سفید نہیں ہو جاتے؟ سیدھی کمر جھک نہیں جاتی؟ تو جو اتنے خسارے میں ہیں، جب وہ ان ایبلٹیز پر اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیے ہوئے انعامات ہیں، مجھے اس کی ماننی ہے، اپنی نہیں کروانی، اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے، اللہ کمال مہربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو وہ دن میں سوچتا ہے۔ اور تھاٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے۔ اگر تقدیر کو سمجھنا ہو نا، ان تھاٹس کے آنے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ تقدیر وہ عمل ہے اللہ کا، وہ فعل اللہ ہے، جو چیزیں آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے اور آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ جو چیز آپ تدبیروں سے ٹال سکتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو تقدیر کو بلیو کرنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں مثالی شخصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بشر کی شکل میں تمہارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ زندگی اتنی آسان کر لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی، تو آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے، یہ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور اللہ جب اپنے دوستوں کی بات کرتا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے پیار والے ہیں، ان میں حزن و ملال نہیں ہوگا۔ ملال گزرے ہوئے وقت پہ ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یار اگر میرے بیٹے کے 3 نمبر اور آ جاتے تو اس کو MBBS میں داخلہ مل جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، 1 نمبر اور نکل آتا تو میرا 25 لاکھ کا پرائز بونڈ نکل۔ آپ اس چیز پہ ملول ہو رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ہوا ابھی کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا، توکل اللہ پر ہو جائے گا، گزرے ہوئے پر ملول نہیں ہوں گے، وہ مالک کی مرضی ہے۔ آنے وقت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، کیا پتا دنیا میں کیا ہونے والا، آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کتنی پلاننگیں بنائی ہوتی ہیں، سونامی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار ہو جاتی ہیں، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ کا پروگرام ہے، تو خواہشات خود دم توڑ دیتی ہیں، اور رسول اللہ کو ہم اپنے لیے نمونہ بنا کہ کون سی دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے دعائیں تعلیم فرمائی، بلکہ تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی۔ کوئی ایسی دعا ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہو مال کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، عافیت، مغفرت، صحت، سلامتی؟ تو اگر اس اسلوب کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آ جائیں، اور یہ خواہشیں خود ہی دم توڑ دیں گی۔ خواہش تو رہنی ہے، اگر خواہش نکل گئی تو موت ہو جائے گی۔ خواہشوں کے ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے، کہ مردہ خواہش نہیں کرتا۔ زندگی میں خواہشیں رہنی ہیں، ان کو لمٹ کرنا ہے۔
محدود کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، سکیڑنا ہے۔ اگر خواہشیں سکڑ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب ہم آج جو کتنی فرسٹریشن ہے، کیا وجہ؟ خواہشیں بڑھ گئی ہیں، تقلید بڑھ گئی ہے، دوسرے کو دیکھ کے اس کی وہ کیا کہنے نقل بڑھ گئی ہے۔ یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے، انتہائی پریشان ہیں اور خواہشیں ہی خواہشیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، میں آپ کو اپنی اب ذاتی بات، آج آپ نے ایسا سوال کیا مجھے کرنی پڑ گئی۔ میں آج تک کے لیے قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک سے سوائے معافی کے کچھ نہیں مانگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے نہیں دی۔ اپنے رسول کی امت میں پیدا کر دیا، اس کے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کر دیا، شکل اچھی دے دی، صحت اچھی دے دی، اور رزق اچھا دے دیا، نیک بیوی دے دی، بیٹا دے دیا، بیٹیاں دے دی، ان کی اولادیں دے دی، روزگار۔ تو مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس سے خواہشوں کا اظہار ہی کرتا رہوں۔ جو اس نے اتنے انعامات دیے ہیں اس کا تو میں شکر نہیں کر رہا۔ اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے انعامات اور کرم تو بے شمار ہیں، اس کا شکر تو پہلے ادا کر لیں، پھر فردر ڈیمانڈ کر لیں، تو ہم تو اس کا شکر ہی ادا نہیں کر رہے، ڈیمانڈ کس منہ سے کریں؟ تو ہمیں خواہشوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انعامات ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ ہاں، جب اس کا شکر ادا کریں، آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جیسا جید پیغمبر اللہ کا کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بہت بڑی حکومت دی، پیغمبری بھی دی، تو وہ فرما رہے ہیں اے پروردگار عالم، اب مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق بھی عطا فرما۔ تو اگر آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق مل جائے گی نا، اگلی خواہشیں جنم ہی نہیں لیں گی۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس تو اتنا اس کا دیا ہوا ہے، میں اور کیا مانگوں۔ وہ آپ ایک بات تھی نا، ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کو ساری زندگی جوتے نصیب نہیں ہوئے، ننگے پاؤں پھرتے رہتے، چھالے پڑ جانے، کانٹے چبھ جانے۔ تو ایک دن گئے اور مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہوئے، عصر کا وقت تھا کہ اے مالک اب تو میں بوڑھا ہو چلا ہوں، جوتے تو عطا کر دے، جوتے تو عطا کر دے۔ نماز پڑھ کے عصر کی باہر نکلے تو باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھٹنے تک پیر ہی نہیں تھے، جہاں تک ٹانگیں تھی کسی حادثے میں گئی یا بیماری میں گئی۔ تو دوڑ کے مسجد میں داخل ہوئے اور پھر سجدہ ریز ہوئے، تیرا احسان ہے کہ تو نے تو ٹانگیں سلامت رکھی۔ تو اگر شکر ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم کرنا شروع کر دیں تو یہ خواہشوں سے نجات مل جائے گی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو جائے، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر دیے۔ قرآن حکیم میں ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بننی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دیے۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے بھی محراب بھی سج گئے ہیں، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات،
معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے دو قسم کے احکامات ملتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں، جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانپنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کی نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہو رہی۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے، اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فربہ کرنے میں بھی ہے، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے، تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تو انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دی۔ کیوں؟ نوالا حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کملی والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ اڑے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچو، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کی گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ گے، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟
جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کی مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہر ہے تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا ہے، تمہیں تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نے جھٹکنا ہے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو استادوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یا اپنے مرشد سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو سٹرینتھن کر دے، مضبوط کر دے کہ آپ نفس اور شیطان کے سامنے کھڑے ہو سکو، جہاد کر سکو۔ جو استاد آپ کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ شیطان کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، نفس کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ ضروری ہے، یہ کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس طرح روزہ رکھیں کہ آپ کی تنہائی میں کوئی دخل نہ کسی کا۔ جب کسی کا خیال آئے، چاہے سجدے میں چلے جائیں، چاہے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس کی چالوں سے بچا، مجھے شیطان کی چالوں سے بچا۔ پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے مرشد کو یاد کر لیں، رسول اللہ کو یاد کر لیں، مگر بچنا ہے اس سے، ورنہ روزہ کوئی نہیں ہے، آپ متقی نہیں بنیں گے۔ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ 3 کیٹیگریز ہیں ہماری۔ پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فرما برداری سے ہم مومن بنتے ہیں جب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور جب تقوی حاصل کر لیتے ہیں تو متقی بن جاتے ہیں، اور متقی ہی کنورٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں، وہی شفٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ متقی بنے بغیر کوئی شخص ولایت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی وظائف کر لے، جو مرضی کر لے، اس کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑی مرتبت ہے وہ پرہیزگاروں کی ہے۔ اب چوتھی چیز حج ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ اراکین 5 دن کے پورے کر لیے، حج کیا، اور اس نے کوئی فحش حرکت ان دنوں میں نہ کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے 1 دن کا پیدا شدہ بچہ۔ اب جو 1 دن کا پیدا شدہ بچہ ہے اس میں کیا کمال ہوتا ہے؟ اس میں عصبیت نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا شروع کر دے گا۔ اسے نہیں پتا کہ آپ کیسے بندے ہیں، کون سے مسلک کے ہیں، کون سی مذہب کے ہیں، کون سے طریقے کے ہیں۔ تو حج کا مطلب کیا ہے؟ ہر غصہ، ہر نفرت، ہر ضد،
ہر عصبیت، ہر گروپ بازی، ہر تفرقہ، اس سے نکلنا ہے، ورنہ حاجی کوئی نہیں۔ حج کا کارڈ پنچ نہیں ہوا، حج کا کارڈ تب پنچ ہوگا جب آپ معصوم بچے کی طرح اوپن ہارٹ ہو جائیں گے، ہر ایک کو ویلکم کریں گے، ہر ایک سے محبت کریں گے، ہر ایک کی عزت کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں۔ ہمارے یہاں لوگ حج کر آتے ہیں، مقدمہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دشمنی جس سے ہے وہ ہے، زمین پہ جو قبضہ ہے وہ ہے، جھگڑا بہن بھائیوں سے ہے، وہ مقدمات بازی ہو رہی ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، ضد میں قتل کیے جا رہے ہیں حاجی صاحب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ دھوکہ کھاتا ہے؟ وہ دھوکہ اسے دے سکتا ہے؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس نے انہیں ورغرایا ہوا کہ تم حاجی ہو گئے ہیں۔ بڑا لطف آیا جی اسے، لطف کا کوئی چکر نہیں ہے۔ سمجھ یہ ہے کہ میری زندگی آ کے بدلی ہے یا نہیں بدلی۔ اگر میرے لین دین معاملات سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، باخدا حج کوئی نہیں، دھوکہ ہے۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو حج آپ کے اندر تبدیلی نہ لائے وہ حج نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے بیان کی، 5 چیزیں ہوتی ہیں، کلمہ طیبہ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ہر الہ کی نفی کلمہ طیبہ ہے۔ الہ آپ کی دکان ہو سکتی ہے، آپ کا کھیت ہو سکتا ہے، آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، آپ کا باغ ہو سکتا ہے، آپ کی فیکٹری ہو سکتی ہے، یہ سب آپ کے الہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی پہ امید نہیں لگانی، تب آپ توحید کو پہنچیں گے۔ توحید تب مکمل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ کو سمجھ لیں، آج سے اس پہ غور کریں، اپنی نماز پہ غور کریں، گھر جا کے بیٹھ جائیں، اکیلے میں بیٹھیں۔ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کیا میں فحش و منکر سے رک گیا ہوں؟ کیا میری ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہو گئے ہیں؟ 2 ہی چیزیں ہیں جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے۔ کیا میری حرام کی آمدن بند ہو گئی ہے؟ کیا میں نے رشوت چھوڑ دی ہے؟ نمبر 2، مال بیچنا چھوڑ دیا، کم تولنا چھوڑ دیا، ملاوٹ چھوڑ دی ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو آپ کو پکڑنا ہے، اور جس نے پکڑ لی اسے دنیا میں اللہ بشارت دے گا کہ تجھے ہم نے قبول کر لیا۔ صرف نمازوں کی قبولیت نہیں ہوگی، اس کی پوری قبولیت ہوگی، اس بندے کی قبولیت ہوگی کہ تو آ جا، تو کملی والے کے گروپ میں شامل ہو گیا، پاکیزہ لوگوں میں تیرا شمولیت ہو گئی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا اصحاب رسول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا؟ تو آج بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی روک دیا کسی نے کہ آپ سے اپنی رضا کا اظہار کرے؟ کرتا نہیں، اپنے بڑے بڑے ولیوں سے ساری بشارتیں دیتا ہے، ساری بات کرتا ہے۔ اور بصیرت سے بھی دیکھنے کے لیے آپ کے اندر محبت کا بس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تکمیل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت، کوئی بھی مروت بغیر درد اور محبت کے نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ آپ میں نہ بھر دیا جائے، یہ آپ میں موجود نہ ہو، آپ کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بہت بنیادی بات یہاں سمجھ لیں، ہم بھی دیگر جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں، اور وہی جبلتیں اور وہی جذبے رکھتے ہیں جو دیگر جاندار رکھتے ہیں، مگر جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسانیت میں داخل کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جیسے دیگر جانور اور جاندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، مگر جب ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچنا اور بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ڈیلیوری دوسری مخلوق کے لیے جاری ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع نہ کریں، کچھ ڈیلیوری شروع نہ کریں، ہمیں محبت کرنی نہیں آتی۔ یہ ایک اصول ہے، اس کے بغیر جب تک آپ میں محبت عود کرنا آئے، آپ اپنے پروردگار سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی، خدا کے ملنے کی جگہ بتا سکتے ہو؟ اللہ کو ملنے کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فرمایا جی بتا سکتا ہوں۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، اللہ کو دکھی دلوں میں تلاش کرو۔ تو جب آپ دکھی دل پر پھایا رکھتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں، اس کی ریمیڈی کرتے ہیں، اس کے دکھ میں اس سے کاندھا جوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ بھی وہیں مل جاتا ہے۔
آپ پاتے ہیں اللہ کو وہیں پر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا، کیا تو میری عیادت کو میری تیمارداری کے لیے آیا؟ اے اللہ کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے وہی پاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اے اللہ کیا تو بھی کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اس کے بھوکے کا، اس کے مفلس کا، اس کے دکھی کا، اس کے بیمار کا درد پیدا نہیں ہوگا، اللہ سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوں تو میری محبت جھوٹ کا فسانہ ہوگی۔ تو جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے اور میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی مخلوق کا درد اس میں نہ سمائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر، مجھے تیری حرمت سے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ دی۔ جب سوچ کا لیول یہاں پہنچ جائے اور اس کی مخلوق سے محبت اتنی بڑھ جائے، پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، یا آپ کا تعلق اللہ سے تعلق خاص بن جائے اور آپ اس کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا۔ یہ وہ کلیے ہیں، یہ وہ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کو پروردگار عالم ریکگنائز کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، انعام یافتہ انسان بناتا ہے، اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ محبت کے اسلوب اور طریقے آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق چاہتے ہو، اور یہ دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر میری مخلوق کی اس طرح محبت کرو جیسا محبت کرنے کا حق ہے۔ میں اسی طرح محبت پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں اصلی محبت کون سی ہوتی ہے اور دنیاوی محبت کون سی ہوتی ہے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق؟ میں نے کہا جس عشق میں، جس محبت میں رقیب پایا جائے وہ عشق مجازی ہے، اور جس میں رقیب نہ پایا جائے وہ عشق حقیقی ہے۔ جیسے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت، اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے علاوہ اس سے کوئی محبت نہ کرے، حقیقی محبت ہے، اللہ نے چاہا ساری مخلوق اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں کرتا ہوں۔ تو محبت شیئر ہوتی ہے، قریب کرتی ہے، مقرب بناتی ہے، محبوب بناتی ہے، درد دیتی ہے، انسانیت دیتی ہے، حیا دیتی ہے، شرم دیتی ہے۔ محبت ایسا جذبہ نہیں ہے جس کو ناپاک جذبہ کہا جائے یا نجس جذبہ کہا جائے، یہ تقدس و احترام کا جذبہ ہے۔ جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں دنیا میں انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے۔ آپ مخلوق سے محبت کا حال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بلی آئی اور آپ کی جھولی میں آ کے سو گئی، آپ نے اپنا پروگرام مؤخر کر دیا مگر اس بلی کو نہیں جگایا کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ وہاں گئے، اتنا احترام کیا، ایک جانور سے اتنی محبت کی، اور جو یہ چاہے کہ یہ عظمت میرے حصے میں آ جائے، اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اور مجھے مل جائے، اللہ سے محبت مل جائے، تو اس کو یہ دانش حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کچھ بانٹنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ انسانیت میں سب سے بڑا جو مقام ہے، سب سے بڑا جو رتبہ ہے، سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ لفظ ماں ہے۔ ماں سے بڑا مقام کسی کو میسر نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ عظیم ترین پیغمبر وہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ماں سیکریفائز کرتی ہے، قربانی کرنے کا ایک نمونہ ہے، بھوکی رہتی ہے، گیلے میں رہتی ہے، بے آرام رہتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، مگر
جس اولاد سے اسے کل کچھ بھی نہیں لینا، اس کی سیوا اور اس کی خدمت پہ جتی ہوئی ہے۔ ماں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، ریکگنائز کر لیا اس انسٹیٹیوشن کو۔ ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ریکگنائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مسلمان ماں نہیں کہا، نیک ماں نہیں کہا، برگزیدہ ماں نہیں کہا، صرف ماں کہا، کیونکہ ماں ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک رویہ ہے سیکریفائس کا، قربانی کا۔ تو جس کو رب چاہیے اسے قربانی کرنا پڑے گی، آرام چھوڑنا پڑے گا، سکون چھوڑنا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، راحت چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہی بات شمس تبریز علیہ رحمہ حضرت رومی کو سمجھا رہے ہیں، جس نے رومی کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑا۔ آپ لوگ، میں، ہم سب اگر اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی۔ میں صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ شمس نے سکھایا علیہ رومی کو، اور ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ یہاں دہرانے کا مقصد یہی ہے ان سوالوں کا اور ان پوائنٹ کا، کہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، اس سے شناسا ہو جائیں کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، جو کہ ہم دعوے دار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات اور کہی ہے محبت کے حوالے سے، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے جا ملوں، اللہ سے میرے تعلق ہو جائے، اللہ سے میری محبت ہو جائے، وہ ان اصولوں کو اپنائے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی شمس تبریزی کے دو چیزیں نجس بیان کی گئی ہیں اس میں، ایک تعصب اور ایک نفرت۔ بنیادی طور پہ جو آپ کے خیالات کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو ناپاک کرتی ہیں، نجس کرتی ہیں، وہ نفرت ہے اور تعصب ہے۔ تعصب اور نفرت دونوں گروہ بندی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ اپناتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کے گروہ بن جاتے ہیں۔ جو اس کے خلاف بات ہو، جو اس کے اگینسٹ بات ہو، آپ کی رائے اس میں شامل نہ ہو، آپ کا رویہ اس میں شامل نہ ہو، آپ کی چاہتے اس میں شامل نہ ہو، آپ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور عصبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خاص زبان کو بولنے والے ہیں، کسی خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاص کلچر میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے خلاف ہوں گے ان سے تعصب شروع کر دیں گے، ان کے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بات کہی، اگر ہم چاہتے تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ تم سب ایک دین پر ہو۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے، اس نے ورائٹی رکھی ہے، لوگوں کے انداز مختلف، تعلیمات مختلف، مذاہب مختلف۔ اگر اللہ چاہے تو کیا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سب کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا اور ان سب کو اتنا ہیبت زدہ کر دے کہ سارے نیک مسلمان بن جائیں؟ آپ سب کے رویے 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بدل کے رکھ چھوڑے، کوئی بندہ کوئی برائی کرے ہی نہ، کسی قسم کی خطا کرے ہی نہ، بھول کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو اپنی ورائٹی پسند ہے۔ آپ دیکھیں کتنی قسم کے رنگ ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنا قسم کی آوازیں ہیں کائنات میں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنی قسم کے ذائقے ہیں آپ کے اس زبان پر، کتنے قسم کے چہرے ہیں، کتنی قسم کے جسم ہیں، کتنے قسم کی چال ہے، چہروں کے کیسے کیسے رنگ ہیں، لوگوں کی ہیبٹس کیسی کیسی ہیں، انداز کیسے کیسے ہیں، پھل کیسے کیسے ہیں، سبزیاں کیسی کیسی ہیں، ورائٹی۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے۔ جو اس ورائٹی کو تسلیم کر لے گا کبھی متعصب نہیں ہوگا۔ متعصب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی لائکنگ کو پسند کرتا ہے، جو وہ جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ سیکھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، کبر میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا اخلاقی جرم خود پسندی کے بعد ہے تو کبر ہے۔ کوئی شخص کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے انسان سارے برابر ہیں، ایک ہی طریقے پہ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ایک ہی طریقے پہ ان پہ موت دیتا ہے۔ کسی میں کوئی فرق نہیں، نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے خاندان، بڑے خاندان، جو مرضی کہہ لے، طریقہ سب کے لیے ایک ہے، پیدا ہونے کا، جینے کا، زندہ رہنے کا، کھانے کا، مرنے کا۔ تو جو اس ورائٹی کو مان لے گا نہ اس میں نفرت رہے گی اور نہ تعصب۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اور اس کی کریشن سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنے جذبے میں سچے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اگر واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے، کسی کی ڈسگریس نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے گمان، اپنے اپنے خیال، سب کو اس کے مطابق جینا ہے۔ آپ اپنے خیال کے مطابق جئیں گے، اپنے علم کے مطابق جئیں گے، اپنے رواج کے مطابق جئیں گے، کسی پر معترض نہیں ہوں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا صوفیوں کے تھاٹس کے بارے میں، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ صوفی کسی پر معترض نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ لوگوں سے کی عزت کرتا ہے اور ان کی محبت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ رومی کو سکھا رہے ہیں شمس تبریز، کہ آپ کا اندر پاک ہو جائے، اندر ناپاک کس چیز سے ہوتا ہے؟ جس سے شیطان ناپاک ہوا۔ شیطان تو بڑا مقرب تھا، عبادت گزار تھا، سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، بہت علم والا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، مگر جب وہ مایوس ہوا تو اس کا نام اللہ نے رکھا ابلیس۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی نامراد اور مایوس کو۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ خود پسندی کا شکار ہوا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں تیرا مقرب ہوں۔ اس قرب پر بھی کبر کا شکار ہوا۔ تو پہلی برائی کیا ہے؟ خود پسندی، جو شیطان کو ملی، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ دوسری برائی ہے کبر کرنا، اپنے علم پر، اپنی حیثیت پر، اپنے تعلق پر، اپنی عبادت پر۔ یہ وہ غلیظت ہے جو آپ کے اندر گھس جاتی ہے، جس سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، غلیظ ہو جاتا ہے انسان۔ پھر تعصب کیا کہ آدم کو تو نے خلیفۃ الارض بنا دیا، جبکہ یہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو جو اللہ کی طرف سے ملے اس پہ ناخوش ہونا، تعصب کرنا، حسد تک کرنے لگ پڑا، اور اسی گھمنڈ میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، خواہشات پیدا کرنے لگ پڑا، جھوٹ اختیار کر لیا۔ یہ ساری برائیاں ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہے، جیسا کہ رومی کو شمس تبریز ٹیچ کر رہے ہیں، تو اس کو ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں اس کی وضاحتیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ آپ سوچئے ذرا، 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سوچئے۔